اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم الأنبياء يا عاصم قلوب النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنم بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے آج کے دن اپنے دوستوں کا دوست، اپنے دشمنوں کا دشمن اور میری جو سنت ہے خاتم انبیاء، میری جو سنت ہے اس پر مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، محبت اور نفرت، تولا اور تبرہ، کہ جو فروع دین کے دو ارکان ہیں، تولا اور تبرہ، اور بہت ضروری ارکان ہیں کہ انسان کن کے ساتھ معاشرت رکھے، کن کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کن سے دوستی رکھے اور کن سے دور رہے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور اسلام میں اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ کبھی مومنوں کو چھوڑ کر مشرک اور منافق کو اپنا دوست نہ بنائے، کبھی دوستی ان کی طرف ہاتھ دوستی کا نہ بڑھائے. جو مومن ہے وہ مومن کے ساتھ، جو مومن نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی چاہے. اس میں کوئی تاکید اور پابندی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوستی ہے، اگر غیر مومن اور منافق اگر دوست ہوں تو یہ دوست بن نہیں سکتے. ان کی دوستی کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی نظر اور مومن کا ہدف، جو مقصد ہے وہ دوسرا ہے، اور مشرک اور کفار و منافقین ان کا ہدف اور ان کا مقصد دوسرا ہے. تو یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ دوستی ہو جائے، لیکن زیادہ دن یہ دوستی نہیں رہے گی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو صفتیں اولیاء اللہ میں ہیں، اولیاء خدا میں. سورہ یونس کی آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو دو صفتیں ہیں، یعنی خوف اور حزن، یہ کبھی ہمارے دوستوں کو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مومن ہے، جو ولی ہے اللہ کا، وہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی چیز، مادی کوئی چیز، اس کی نظر میں کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب حیثیت نہیں ہے تو اس کے نہ ملنے کا خوف نہیں ہوگا، اور اگر وہ اسے کھو دے تو اسے غم نہیں ہوگا. چنانچہ یہ جو دو چیزیں ہیں، انسان کا حزن اور خوف، یہ دونوں اولیاء خدا کو نہیں ہوتا. اس لیے کہ اولیاء جو ہیں وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اللہ چیزوں کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ اور اولیاء کا جو بیچ میں حجاب ہے، جو واسطہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی معرفت کے ذریعے سے، اللہ کی معرفت کے نور سے اولیاء اللہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام
کہ خوشا بحال کہ ہمارے اور ہمارے شیعہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ کیوں زیادہ مستحق ہیں مبارکباد کے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کی مشکلات زیادہ ہیں۔ جب مشکلات زیادہ ہوں گی تو ان کے مقامات بھی زیادہ ہوں گے، ان کے مراتب بھی زیادہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ 3 عادتیں، 3 صفات ایسی ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی صفات 3 ہیں۔ 3 خصال فی من صفت اولیاء اللہ۔ پہلی الثقۃ باللہ فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ہر چیز میں انہیں اعتماد جو حاصل ہے، اعتبار جو حاصل ہے، وہ اللہ کے ذریعے سے ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز الغنا بہ عن کل شیء، ہر چیز سے وہ مستغنی ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہیں، انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ سے ہٹ کر انہیں نظر آئے۔ وہ بالکل اللہ سے ہٹ کر کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی چیز کو کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ 2، تیسری چیز والافتخار الیہ فی کل شیء، اور ہر چیز کے اندر وہ اللہ کے محتاج ہیں، جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہیں اللہ سے وہ مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ طلب نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سلسلے میں یہ تاریخ انبیاء میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو جو خلیل کہا گیا ہے، اللہ نے جو خلیل کہا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی حضرت ابراہیم نے اپنی احتیاج، اپنی ضرورت غیر اللہ کے سامنے نہیں رکھی۔ اپنی کوئی بھی چیز جو وہ مانگنا چاہتے تھے، جس کی ان کو ضرورت پڑتی تھی، اللہ سے مانگتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ مشہور ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ جہاں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، جناب ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ اے خلیل اللہ، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب آپ ہوا میں تھے، منجنیق سے آپ کو پھینکا جا چکا تھا، اور آپ ابھی ہوا میں تھے، آپ نار نمرود کے نزدیک گرنے والے تھے، نار نمرود میں۔ اس وقت، ایسے وقت پر کہ جب احتیاج اپنے معراج پہ، اپنے کمال پہ ہو، اس وقت جناب جبرائیل آئے اور کہا کہ خلیل اللہ، آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ اعتبار کا عالم تھا، یہ ثقہ، یہ توکل تھا ابراہیم کو اللہ پر۔ اور پھر اللہ نے وہی کیا کہ جب وہ نار نمرود میں داخل ہوئے تو اسی آگ کو، کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس نے گل گلزار بن کر ابراہیم کو ایک نیا باغ، ایک نیا جو ہے جنت عطا کر دی۔ اللہ نے کہا کہ یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ فقط یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جائے، اس لیے کہ روایات ہیں کہ اگر اللہ کہتا صرف ٹھنڈی ہو جا تو اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم اس میں پھر مشکل ہوتا ان کو رہنا۔ تو کہا کہ بردم و سلاما، کہ ٹھنڈی ہو لیکن اتنی ٹھنڈی کہ جتنا سلامتی ہو ابراہیم کے لیے۔ تو یہی ہوا کہ وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہوئی اور ابراہیم اس کے اندر سکون سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھی بات تو یہ توکل، یہ 3 خصلتیں، 3 خاصیتیں اولیاء اللہ کی بیان کی گئیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کون سی چیز اولیاء اللہ کی سب سے اچھی ہے، سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود بتا رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ،
اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہ بہترین، سب سے بہترین چیز ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جس وقت تمام کائنات، تمام مجمع لگا ہوا ہوگا، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، وہاں ندا کرنے والا ایک آواز لگائے گا، این المتحابون فی اللہ، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ جائیں گے، جب آگے بڑھیں گے تو یہ کہا جائے گا تم لوگ کون ہو؟ کہیں گے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ جاؤ تم بغیر کسی سوال جواب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، چنانچہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا شرف عطا فرما۔ الہ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔